بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایک سادہ سی لڑکی۔ اف میرے خدا، میں بتا نہیں سکتی کہ سیما آپی کے دلہا نعمان اعجاز سے کتنا مل رہے تھے۔ مہا امی کی ہمراہ ابھی ایک عدد شادی نپٹا کر لوٹی تھی اور اب گزشتہ 24 گھنٹوں سے دولہا صاحب کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی۔ واقعی بالکل نعمان اعجاز جیسے تھے۔ ایمان نے بھی رشک آمیزہ حیرت سے کوئی چوتھی بار پوچھا۔ ہاں بالکل، مہا نے بھی بغیر برا مانے چوتھی بار اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے فرمایا۔ کوئی فرق نہیں تھا؟ سویرا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ نعمان اعجاز کی وہ زبردست مداح تھی۔ تھوڑا سا فرق تھا، بالکل رتی برابر۔ مہا پرسوچ انداز میں گویا ہوئی۔ وہ کیا؟ دونوں بیک وقت بولیں۔ بس قد ذرا چھوٹا تھا، مہا نے مدبرانہ لہجے میں کہا۔ کتنا چھوٹا؟ انچ 2 انچ، سویرا نے اندازہ لگایا۔ نہیں، میرا خیال ہے ایک آدھا فٹ تو ہوگا، وہ بولی تو ایمان نے کشن اٹھا لیا اور بس آگے سے بال اڑے ہوئے تھے۔ کشن کو نظر انداز کیے وہ اپنی ہی دھن میں تھی۔ اس بار دوسرا کشن سویرا نے اٹھایا تھا۔ 5 فٹ کے آدھے گنجے نعمان اعجاز کا تصور کر کے سارا امیج ہی چکنا چور ہوا تھا۔ یہ تم دونوں مجھے کیوں گھور رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں، نعمان اعجاز اور اس میں بالکل کوئی فرق۔ سویرا اور ایمان نے اس بار اس کا فقرہ پورا ہونے سے پہلے ہی اسے جا پٹھا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، فطرتاً بہت سادہ مزاج، بقول سویرا احمقانہ حد تک سادہ مزاج۔ لوگوں کی شکلیں ملانے میں اسے خاص کمال حاصل تھا۔ پچھلے دنوں تایا جی کی صبوحی کی منگنی کا فنکشن تھا۔ صبوحی سے ان تینوں بہنوں کی خاص دوستی تھی۔ بڑے اہتمام سے تیاری کر کے تینوں منگنی کی تقریب میں شرکت کے لیے ایک روز بیشتر ہی تایا جی کے ہاں چلی گئی تھیں۔ وہاں پہلے سے ہی خاندان بھر کی لڑکیاں جمع تھیں، خوب ہلا گلا ہو رہا تھا۔ ان تینوں کے آ جانے سے گو محفل مکمل ہو گئی تھی۔ رات گئے تک صبوحی کو ہمایوں کے نام سے چھیڑتے رہے اور وہ بیچاری بھی لال گلابی ہوتی رہی۔ اگلی شام کو منگنی کا فنکشن تھا۔ مہا بی بی ٹھہریں بلا کی سادگی پسند۔ اس وقت بھی وہ سب سے پہلے تیار ہو کر باہر مٹر گشت کر رہی تھیں۔ لڑکے والوں کی آمد پر سب سے پہلے اس نے ہمایوں کو دیکھا اور حسبِ عادت فوراً بھاگتی ہوئی اوپر دوسری منزل پر واقع صبوحی کے کمرے میں گئی تھی۔ میں نے تو ہمایوں بھائی کو دیکھ بھی لیا۔ پھولی ہوئی سانس پر قابو پاتے ہوئے اس نے بریکنگ نیوز جاری کی۔ واقعی؟ کیسے ہیں؟ خلقت سب کام چھوڑ کر اس کے گرد جمع ہو گئی۔ وہ کیسے ہیں؟ اس نے آنکھیں موند کر ذہن پر زور دیا۔ سویرا اور ایمان ذرا چوکنی ہو گئیں، نہ جانے کیا پھوٹ دے گی۔ اس کی عادت کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے روکنا چاہا تھا، لیکن وہ محترمہ تو آنکھیں بند کیے کہیں اور ہی پہنچی ہوئی تھیں۔ ہاں، یاد آ گیا۔ کتنی حیرت انگیز مشابہت ہے۔ دفعتاً کسی نتیجے پر پہنچ کر اس نے آنکھیں کھولیں۔ بالکل جنید جمشید لگ رہے تھے۔ اس نے بے حد مسرور ہو کر جملہ حاضرین کو اطلاع فراہم کی۔
اور اس اطلاع پر صبوحی کا سانس رک سا گیا کہ کہیں لڑکا تبدیل تو نہیں کر دیا گیا۔ کسی انجانے خوف کے پیش نظر اس کا دل دھڑکا۔ اس نے اپنے منگیتر کو بغور دیکھ رکھا تھا، لیکن یہ مہا کیا کہہ رہی ہے؟ کتنے اخباروں میں عین وقت پر دولہا تبدیل کر دیے جانے کی خبریں چھپتی ہیں، لیکن منگنی کے موقع پر ایسا کوئی واقعہ اب تک تو نظر سے نہیں گزرا تھا۔ واقعی جنید جمشید سے ملتے ہیں؟ کتنی لڑکیاں گش کھانے کو تھیں۔ ہاں تقریباً، بس ذرا وہ اپنا فائنل تجزیہ پیش کرنے سے پہلے ذرا کی ذرا رکی۔ کیا بس ذرا جلدی بکو، سب سے بھی یہ سسپینس برداشت نہیں ہوا۔ بس ذرا جنید جمشید کی ناک چپٹی کر دو اور رنگ کالا۔ اور صبوحی کی سانس بحال ہوئی۔ دولہا واقعی تبدیل نہیں ہوا تھا، جبکہ باقی سب چپٹی ناک اور کالے رنگ والے جنید جمشید کا تصور کر کے ذرا بتکے تھے۔ اور صبوحی تمہاری نند پتہ ہے کیسی ہے؟ اب وہ صبوحی کی طرف متوجہ ہوئی۔ مما تمہیں شاید بلا رہی ہیں۔ سویرا نے اسے مزید کسی گل افشانی سے روکنے کے لیے بروقت مداخلت کی۔ سویرا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ امی سمیت سب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ سویرا ان کی تینوں بیٹیوں میں سب سے بڑی تھی، نہایت سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک۔ سویرا پورے خاندان میں ہی ہر دل عزیز تھی۔ شکل و صورت میں تو تینوں بہنیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، لیکن سگڑاپے اور سلیقے میں سویرا یقیناً بازی لے گئی تھی۔ اس کا یہ رشتہ بھی چچی جان کے جاننے والوں میں سے آیا تھا۔ لڑکے کی والدہ اور بہنیں آئی تھیں۔ حسب توقع انہوں نے سویرا کو فوراً ہی پسندیدگی کی سند بخش دی اور اب بڑے چاؤ اور اصرار سے ان لوگوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی کر گئی تھیں۔ پہلا مرحلہ تو بخیر و خوبی طے ہو گیا تھا۔ اگلے مرحلے میں امی اور چچی نے لڑکے والوں کے ہاں جانا تھا۔ مہا سب سے چھوٹی ہونے کے ناطے ساتھ جانے کو تیار تھی، لیکن ایمان ہرگز نہیں چاہ رہی تھی کہ مہا کو ساتھ لے جایا جائے۔ امی یہ کسی بھی وقت کچھ بھی الٹا سیدھا بول سکتی ہے، اسے مت لے کر جائیں۔ اس نے کوئی 5ویں بار امی سے کہا۔ ارے واہ، میں نہیں جاؤں گی تو سویرا کو کیسے پتہ چلے گا؟ موصوف کیسے ہیں وہ اترائی؟ اوہ خدا کے لیے مہا، تم نے وہاں سے آ کر کوئی بکواس کی تو میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ ایمان نے کی دھمکی واقعی کارگر رہی۔ جب ہی مہا وہاں سے آ کر کچھ چپ سی تھی۔ کچھ ہوا؟ اعظم بھائی پسند نہیں آئے؟ ایمان کو بھی اپنی دھمکی بھول گئی اور اب وہ اس کی خاموشی سے صحیح معنوں میں فکر مند ہو گئی۔ وہ تو فوری طور پر رائے دینے والی تھی، تو پھر یہ خاموشی معنی نہیں؟ اعظم بھائی تو اچھے ہیں۔ وہ ابھی بھی سوچ میں ہی تھی۔ کس سے شکل ملتی ہے ان کی؟ ایمان اسے بولنے پر اکسا رہی تھی۔ نہیں، میں نے غور نہیں کیا ہے۔ یہ موضوع کیسے ہو گیا؟ اس بار سویرا بھی خاموش نہ رہ سکی۔
میں ان کے ابو پر غور کر رہی تھی۔ ابو پر کیا غور کر رہی تھی؟ ایمان نے دل پر ہاتھ رکھا۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں سویرا، اعظم بھائی کے ابو بالکل سلطان رئیس سے ملتے ہیں۔ اس نے اپنی پریشانی کی وجہ سے بالآخر ان دونوں کو آگاہ کر ہی دیا۔ کیوں؟ کیا گنڈاسا اٹھا رکھا تھا انہوں نے، یا پھر لاچا کرتا پہن رکھا تھا؟ ایمان بری طرح تپ کر بولی، نہیں، پہن تو سفاری سوٹ رکھا تھا، ویسے کلین شیو بھی تھے، اسمارٹ تو اعظم بھائی سے بھی زیادہ تھے، لیکن قسم سے وہ پھر بھی سلطان رئیس سے ہی مل رہے تھے۔ اس کی پریشانی کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہی ہے۔ تاہم کلین شیو سفاری سوٹ میں ملبوس اسمارٹ سے سلطان رئیس کا تصور کر کے سویرا کے سینے میں اٹکی ہوئی سانس بحال ہو گئی۔ لڑکا پسند آ گیا تھا، گھر بھی اچھا تھا، سب سے بڑھ کر شریف لوگ تھے، سو جلد ہی بات فائنل کر دی گئی۔ ایمان کو چھوٹے ماموں نے پہلے ہی مانگ رکھا تھا۔ اسفند کو سب نے اچھی طرح دیکھ رکھا تھا، لہٰذا یہاں وہاں بی بی کو دماغ پر زور ڈالنے کی قطعاً ضرورت نہیں پڑی۔ عید کے بعد دونوں بہنوں نے اکٹھے ہی شادی کر دی جائے، سو طے یہ پایا کہ عید کے ساتھ ساتھ ہی زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ عید آنے میں 3 ماہ ہی تو تھے، گزرتے وقت پتہ بھی نہ چلا۔ سویرا اور ایمان کی رخصتی کے ساتھ ہی گھر کے در و دیوار میں سناٹا سا اتر آیا۔ ابو تو آفس کے لیے نکلتے تو شام کی خبر لاتے، ایسے میں امی اور ماہا ہی رہ جاتی تھیں۔ شروع میں تو ماہا بری طرح بوکھلائی یہاں سے وہاں پھرتی رہتی، لیکن پھر غیر محسوس سے انداز میں اس نے سویرا اور ایمان دونوں کی ذمہ داریاں سنبھال لیں، اور اتنے اچھے طریقے سے سنبھالیں کہ سب حیران رہ گئے۔ پتہ ہے امی اپنی کارکردگی سے کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے؟ ایمان اور سویرا اس روز آئی ہوئی تھیں۔ اس کو پھرتی سے کام نپٹاتا دیکھ کر اسے چھیڑ رہی تھیں۔ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ ماہا نے آئی برو چڑھائے۔ یہی کہ بنو اب بیاہ کے قابل ہو گئی ہیں۔ ایمان نے بھی ٹکڑا جوڑا، جی نہیں، میں اتنی جلدی شادی نہیں کروں گی۔ اس نے جھٹ تردید کی۔ کیوں؟ ایمان نے حیرت سے دریافت کیا۔ بس ایسے ہی، میں پہلے کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہوں، اپنی قابلیت آزمانا چاہتی ہوں، مطلب یہ کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ ہیں، یہ کیا سوجھی؟ وہ دونوں حیران ہوئیں۔ جناب، ماں بدولت آج کل بڑی سنجیدگی سے جاب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور پتہ ہے ابو سے اجازت بھی لے لی ہے۔ وہ بچوں کی طرح انہیں چڑھاتے ہوئے بولی، جانتی تھی کہ جاب کرنا کسی زمانے میں ایمان کا بھی خواب تھا، لیکن اسفند کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اسے اس خواب سے دستبردار ہونا پڑا۔ ویسے بھی اسفند کی محبت کے آگے ایمان ایک تو کیا سینکڑوں خواہشات قربان کر سکتی تھی۔ لیکن اب وہاں جاب کرنے جا رہی تھی۔ خوش قسمتی سے اس کے سامنے ایمان جیسی کوئی مجبوری بھی نہ تھی، سو اس کے لیے تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اخبارات کھنگال کر اس نے ڈھیر ساری جگہوں پر اپلائی کر دیا تھا، 1-2 جگہوں سے انٹرویو کال بھی آ گئی۔ جس روز وہ پہلا انٹرویو دینے جا رہی تھی، سخت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا سوالات پوچھے جائیں گے۔
سارے راستے وہ یہی سوچتی آئی تھی اور آفس پہنچ کر تو سٹی ہی گم ہو گئی۔ اتنی ڈھیر ساری لڑکیاں، ہر طرح کے کیل کانٹوں سے لیں، ایسے میں میری دال کہاں گلے گی؟ وہ ایک کونے میں بیٹھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ لڑکیوں کی تیاریوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کچھ ہی دیر میں یہاں کیٹ واک شروع ہو جائے گی۔ تنگ اور اونچی قمیض، ٹراؤزر نما شلواریں، گلے میں رسی کی طرح جھولتے ہوئے دوپٹے۔ اس نے سب کا جائزہ لینے کے بعد اپنے اوپر نظر ڈالی۔ لائٹ لیمن کلر کے سادہ سے سوٹ میں بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چٹیاں کیے وہ بہت عام لگ رہی تھی۔ چلو مجھے کیا، اگر اچھی جگہ ہوئی، قابلیت دیکھی گئی تو میں سلیکٹ ہو ہی جاؤں گی، اور اگر ان کی ڈیمانڈ کچھ اور ہوئی تو پھر تو ریجیکٹ ہونا ہی بہتر ہے۔ ان کی بری عادت تھی فوراً توجہ دے کر خود کو مطمئن کر لیتی تھیں۔ بہرحال انتظار کافی طویل تھا، لیکن ایسے موقعوں پر وہ اپنے ازلی مشغلے میں مصروف ہو جاتی تھیں، اور اس وقت بھی یہی ہوا۔ جو سامنے پرپل سوٹ والی لڑکی ہے، شکل تو اس کی مانہور بلوچ میں مل رہی ہے، لیکن ہے بہت موٹی، کمپلیکشن بھی ڈارک ہے، اور وہ کارنر والی جو بڑے اسٹائل سے ٹانگ پر ٹانگ دھرے بیٹھی ہے، کچھ دیکھی دیکھی لگ رہی ہے۔ ارے ہاں، یاد آیا، واہ بھائی زبردست! اگر ہمایوں سعید اسی کے اسٹائل میں لیزر کٹنگ کروا لیں تو کوئی فرق نہیں رہے گا۔ لیزر کٹنگ میں ہمایوں سعید کو سوچ کر اسے ہنسی آ گئی۔ اس مشغلے میں وہ اتنا کھو گئی کہ پھر تو وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ اپنی باری آنے پر وہ فائل سنبھال کر بڑے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے کمرے میں داخل ہوئی۔ اے سی کی وجہ سے ماحول خاصا ٹھنڈا تھا۔ ایئر فریشنر کی مہک نے کمرے کو معطر کر رکھا تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ کرسی پر آن بیٹھی۔ عین سامنے ٹیبل کے گرد 3 افراد بیٹھے تھے۔ تینوں ہی دیکھے دیکھے سے لگ رہے تھے۔ سائیڈ والے حضرت تو وہ سوچنے ہی لگی تھی کہ بروقت انٹرویو کا خیال آ گیا۔ فوراً ساری سوچیں ذہن سے جھٹک دیں۔ ہاں تو بی بی، کیا نام ہے آپ کا؟ سیدھے ہاتھ والے حضرت نے ابتدا کی۔ جی مہا عبدالرحمن، اس نے متانت سے جواب دیا۔ کیا کوالیفیکیشن ہے؟ BCS۔ یہ جواب بھی مختصر دیا۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں انکار بھرا۔ اب تک باقی دونوں افراد خاموش بیٹھے تھے۔ کوئی قابل ذکر تجربہ؟ اس مرتبہ سوال کڑا تھا۔ تجربے تو بہت سے ہیں سر، ان فیکٹ انسان تجربوں سے ہی سیکھتا ہے۔ اس نے سنا تھا کہ انٹرویو کے شروع میں ہی دانائی والی باتیں کر کے دھاک بٹھائی جائے تو امپریشن اچھا پڑتا ہے۔ سو اسی فارمولے پر عمل کیا۔ تو آپ نے کیا سیکھا تجربوں سے؟ انداز میں دلچسپی کا عنصر پیدا ہو گیا تھا۔ بہت کچھ سر۔ مثلاً؟ یہ کہ انسان کو کبھی بھی اپنے راز سروں کو نہیں بتانے چاہئیں، اور یہ کہ انسان کی آنکھیں اس کی شخصیت اور کردار کا آئینہ دار ہوتی ہیں۔ اور یہ کس قسم کے تجربے ہیں محترمہ؟ میں نے جاب کے تجربے کے متعلق پوچھا ہے۔ اس نے ٹوکا تو
اسے بے پناہ خفت نے آن گھیرا۔ نو سر، جاب تو کہیں بھی نہیں، کبھی نہیں کی۔ اس بار سر جھکا کر شرمندگی سے جواب دیا گیا۔ آپ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اس بار عین سامنے بیٹھے شخص نے سوال داغا۔ دراصل سر، اس نے سیدھا ہوتے ہوئے مخاطب کرنے والے شخص کو دیکھا۔ اوہ مائی گاڈنس! ایکس فائلز کا ہیرو مولڈر! سوال جواب وہ سب کچھ بھول گئی۔ جی، کچھ کہہ رہی تھیں آپ؟ اس مولڈر نے اس کے انہماک کو توڑا۔ جی سر، اور یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ سوال بھی پوچھا جائے گا۔ وجہ تو اسے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ جلدی سے ذہن پر زور ڈالا۔ میں ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ دماغ نے فوراً کام کیا تھا اور ایک شاندار وجہ ڈھونڈ نکالی تھی۔ اوہ آئی سی، لیکن محترمہ، وہ رکا۔ مہا عبد الرحمن۔ اس نے اس کی سوالیہ نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے فوراً اپنا نام بتایا۔ ہاں تو مس مہا عبد الرحمن، آپ کو کس نے کہا کہ ہمارا ادارہ ملک و قوم کی خدمت کرتا ہے؟ اب اس بے تک کے سوال کا کیا جواب دوں؟ وہ سر، قائد اعظم نے کہا تھا کہ واٹ؟ قائد اعظم نے کہی تھی یہ بات کہ وہ بھی آپ سے کہ یہ ادارہ ملک و قوم کی خدمت کرتا ہے؟ مولڈر کی آنکھوں میں حیرانی تھی، جبکہ لبوں کے گوشوں میں مسکراہٹ بمشکل دبی تھی۔ وہ خفیف ہو گئے۔ جی نہیں، قائد اعظم نے کہا تھا کہ کام، کام اور صرف کام۔ آج کل میں فارغ تھی، سو میں نے سوچا کہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے کوئی مثبت کام کروں۔ اس بار اس نے نہایت سنجیدگی سے مفصل جواب دیا۔ اچھا، پھر ٹھیک ہے۔ اس بار بڑے تائیدی انداز میں سر ہلایا گیا تھا۔ تو کیا صلاحیتیں ہیں آپ میں؟ اب سارے سوالات وہی کر رہا تھا۔ یہ تو آپ بتائیں گے۔ وہ انکساری سے مسکرائی۔ یعنی صلاحیتیں آپ کی اور بتاؤں گا میں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں وہ واقعی اتنا سادہ تھا یا بن رہا تھا۔ مطلب ہے کہ سر، جب آپ مجھے جاب دیں گے تو میرے کام کو دیکھ کر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا میری صلاحیتوں کا۔ پتہ نہیں اتنی سادی باتیں بھی ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہیں۔ اچھا چلیں، یہ بات بھی طے ہو گئی، لیکن آخری الجھن رہ گئی۔ جی سر، وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ کی تعلیم BCS ہے، جبکہ ہماری ڈیمانڈ ماسٹر ڈگری ہے، ساتھ 3 سالہ تجربہ۔ جی؟ وہ حیران ہوئی۔ بالکل۔ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے اس کے لہجے میں اطمینان ہی اطمینان تھا، جبکہ مہا کا دل چاہا کہ وہی پیپر ویٹ اس کے سر پر دے مارے۔ اس بات کا ذکر آپ نے اپنے ایڈ میں کیوں نہیں کیا؟ آئیبرو چڑھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ آپ نے ایڈ پڑھا تھا؟ الٹا اسی سے سوال ہوا۔ بالکل، زور و شور سے سر ہلا کر جواب دیا گیا، جس پر تیسرے والے شخص نے میز کی سائیڈ پر جھک کر اخبار نکالا۔ لیجیے پڑھیے۔ اس نے اخبار اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا؟ اس نے تھوک نکلا۔ یہ تو کچھ اور ہی تھا۔ میں نے آپ کے پاس تو اپلائی کیا ہی نہیں۔ وہ الجھ گئی۔ پھر آپ لوگوں نے مجھے انٹرویو کال کیوں دی؟ کیا کال لیٹر ہے آپ کے پاس؟ فی الفور سوال کیا۔ جی بالکل۔ اس نے جھٹ بیگ سے لفافہ نکال کر اسے تھمایا۔ کال لیٹر پڑھنے کے بعد مولڈر کے ہونٹوں پر بڑی واضح مسکراہٹ ابھری تھی۔ مس مہا عبد الرحمن، آپ کا مطلوبہ آفس 4تھ فلور پر ہے، جبکہ اس وقت
آپ 3rd فلور پر تشریف فرما ہیں۔ ساری حقیقت سمجھ میں آئی تو دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ 1 گھنٹے کے سر کی گردان کر رہی ہوں، ایویں فضول میں۔ اس نے جھٹ فائل اپنے قبضے میں کی۔ اتنی دیر سے مذاق اڑا رہے تھے، پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ اس نے حسبِ توفیق تینوں افراد کو کڑی نگاہ سے دیکھا اور کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال اتنی شاندار تجربے کے بعد طبیعت مزید کسی اور انٹرویو کے متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اور ویسے بھی اب تو ٹائم تقریباً ختم ہونے کو تھا، دوسری جگہ بھی تو نہیں ایسی ڈرامہ ہوگا۔ اس نے اسی وقت جاب کرنے کا خیال کو ذہن سے نکال باہر کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ایسی ہی بے شمار کہانیاں اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کر کے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔